بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اج روزے دا تیسرا روزہ اج ساڈا الحمدللہ، تے روزہ رکھ کے تے مسجد ال جا رہے ہیں اسی ہن نماز پڑھن واسطے۔ تے کنیاں لتھی دیاں ماڑیاں تے انشاءاللہ نماز پڑھ کے تے پھر کوئی آ کے پھر نماز پڑھ کے پھر کڑی سوئی دا۔ تے بہرحال ہن اسی نماز پڑھن جانے پے ہیں مسجد دے کول، ماشاءاللہ پہنچ گئے ہیں تے انشاءاللہ ہن نماز پڑھنے ہیں فجر دی۔ ٹھنڈ پھر آ گئی ہے، اسے چلے ہی ٹھنڈی ہوا وگدی پی ہے نال، تے نال بارش لتھی دی ہے ماڑی ماڑی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ کتنا دھیان کام ہے، دوڑ باہر جانا ہے کی ہو جائے ہوتے پرانیاں پڑیاں نے لوگ دوڑ جانے ہیں مار جانا جب ہو گیا سوا ہوتے جو تلاقہ کرنا ہے تو قرآن پڑھے جا رہے ہیں اللہ نہیں پتا کہ اللہ سامنا رہے کوئی تو کھا دے سیدھی گل ہے، میرے کو دیسی گلا قرآن مجید تو اعراض کرنی کتران کا مطلب کی ہے جا قرآن مجید کل کا درس آنا سی لیکن جب تھوڑی جی گل ہو گئی ہے اٹھ کے سارے جانے پہ یار خدا کا شکر کرو کہ جب تھوڑی جی محفل لگی کوئی گل بات ہو جاتی ہے، کوئی قرآن حدیث کی گل پتہ چل رہی ہے کی کر کے لینا جا کے گھر تلاوت بھی اگر کرنی ہے تو تلاوت بھی یہی چیزیں آنی ہیں جی میں بیان کرنا کوئی کچھ دیکھو گے کہ کی بنتا ہے تو جدو مر جانا پھر سیلوں تے لکھو جی قرآن شریف سیلوں کے پیچھے تھلے لکھو وہ شدائیو جدو قرآن پڑھیا جاتا سی جدو بیان ہوتا سی جدو وہ بھی نس جاتے رہے تو اج یہ سیلوں تے لکھن کا کی بننا ہے اصل مسئلہ جہاں یہ الفی تے لکھو لا الہ الا اللہ۔ ساری زندگی نے لا الہ کا مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کی، لوگ کر لے تو نس جاتے جڑے آتے ہی نہیں انہوں نے چھڈ ہو جانا، جڑے آئے دن وہ نستے اخلاقی گلا ہے۔ قرآن شریف دیکھو جی اگر 8 رکعتاں کی پڑھیا جائے ناراض نہ ہوئے میرے بھائی، میں خود 8 تراویح والے کبھی برا نہیں سمجھا، میں کسی کو برا نہیں آتا، وہ بھی کھایا حدیث 8 تراویح نہیں بھی کھایا وہ تو ہے جی سارا قرآن 8 کی کوئی پڑھے اگر حافظ اتنے 8 پڑھا لے نا تو کوئی گل نہیں، 8 ہی پڑھ کے جی سارے چل جانے کوئی گناہ کی گل نہیں، لیکن اگر حافظ بھی پڑھا رہا ہے تو پھر 8 کی قرآن پڑھتے بھی چھڈ کے جانا جا یہ کی مطلب ہے؟ کنی کترائی ہے کہ نہیں؟ کنی کتران کا کی مطلب ہے؟ بندہ سامنے آتا پیا تسی بھی آتے پے تسی سائڈ مار قرآن پڑھیا جاتا پیا تسی سائڈ ماری تو کی ہوا کنی کترائی۔ اور قرآن کہتا جنہیں کنی کترائی میرے ذکر تو فلاح معیشت ضنکا، اس کی میں دنیا تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت والے دن میں سے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قَالَ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، یا اللہ میں دنیا کے اکھاں میریاں ہے سن ہن میں کیوں انا ہو گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کہے کذالک آتتک آیاتنا، دنیا کے قرآن تینوں دیتا گیا سی پڑھن واسطے، فنسیتھا تو انہوں فراموش کیتا گیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج میں تم کو اس
شرارت کے بدلے میں بھول جاتا ہوں. انا ہے انا ہی وہ بنو کی لگے. ڈرو خدا کو تے نہ نس نس جایا کرو. حدیث پاک میں بیان کی ہے من سام رمضان ایمان و احتسابا، جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پچھلے جننے ہوئے ماں تقدم پہلے جڑے ہوئے جننے روزے رکھنے. ہوں سوال پیدا ہے کہ ایمان کی جواب تلاش کر کے کھاتے ہیں. ایمان صرف منہ دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہی تے ہو جاتا ہے یا یہ عمل کی بھی ضرورت ہے. کوئی سانو پوچھے ایمان کی ہے تو کی جواب دو. امام بخاری رحمۃ اللہ محدث محدث اور محدث لکی کا ہوتا ہے. کوئی کہنا قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوتا سی. نبی پاک کے دور چ سارے صحابہ تقریباً قرآن شریف یاد کر لیا. پھر ابو بکر صدیق نے نبی پاک کے جان کے بعد قرآن مجید میں تھوڑا جہا جمع کر لیا. پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے کتاب بن گئی ہے. نبی پاک کے جڑے قرآن شریف نازل ہوتا ہے وہی کتاب بن گئی. جب کتاب بن گئی پھر نال انہوں نے قاری بھی بھیجے کہ پڑھنا انج ہے. لیکن جی حدیث سی نا یہ پھر بعد لوگوں نے کہ وہ نبی پاک کی حدیثوں میں جمع کری. یہ مشکل کام تھا. لکھاں اقوال سے نبی پاک حضرت امام بخاری جیسے لوگوں نے طویل سفر کر کے محنت کر کے کھنگال کے ایک ایک حدیث واسطے کئی زمانے سے سفر کیتے تھے. ایک حدیث اگے آتی نہیں سی لیکن پتہ چلیا کہ شام دے اندر کوئی بندہ سب تین وسیع واسطے حدیث پہنچی لیکن وہ کو دو واسطے ہیں. ایک تو تین ہے کہ میں اپنے ابے کو سنیا میرے ابے نے دادے کو سنا دادے نے فلانے. تین جی دو ہی ہونے میں اپنے ابے کو سنا ابے نے وہ سنے تو وہ زیادہ قیمتی ہے. ہوں مدینے سفر کر کے جانا ہے شام اونٹ تے بیٹھے رہے وہ بندہ مل گیا یار حدیث کو بیان کرنا. ہاں جی کی ہے اتوں کے واپس موڑ لیا سر نہ بیٹھے اینی محنت کی. امام بخاری کہندے ہیں کہ ایمان ہے جڑا یہ صرف قول دے نال نہیں ہوئے گا. صرف قول دے نال ایمان نہیں بنے گا. الایمان قول و عمل. اور ایمان جڑا ہے ایک قول ہے اور ایک عمل ہے. یہ منہ دے نال بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا انج کہہ لو آمنت باللہ و ملائکتہ و فرشتوں. یہ منہ نال بھی کہنا ضروری ہے اور پھر وہ عمل اور نال عمل کرنا بھی ضروری ہے پھر ایمان بنے گا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لا یزید ولا ینقص یزید و ینقص. ایمان کبھی ود بھی جاتا ہے کبھی گھٹ بھی جاتا ہے. یہ ہو گیا امام بخاری کا قول جنہوں کا مرتبہ میں تمہیں دس 7 لاکھ حدیثاں کم بیش میں نے جمع کی. دنیا متفق واقعی جتوں مرضی کسی نے کوئی گل سنی نہ تو امام بخاری کی گل کے مطابق ہی نکلی سی. اچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دیکھو نا جو فرمایا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا تو پھر اس کے گناہ ان ایمان کے احتساب کا پتہ نہ ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا گیا کہ ایمان صرف اگر کوئی شخص منہ نال کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ایمان لایا اللہ پر رسول پر فرشتوں پر قیامت پر کتابوں پر کہ قانون کے مطابق وہ مسلمان ہے وہ جنازہ پڑھیا جائے گا اور وہ مسلمانوں والا سلوک ہوئے گا. صرف قول دے اگر انہیں قول کہہ دیتا ہے قول دے نال ہی وہ مسلمان ہو گیا اور ایماندار ہو گیا ہے. دو چیزیں تھی دیکھ لی ہیں. ایک کہتے ہیں کہ قول دے نال عمل بھی ہوئے گا تو پھر مسلمان ہوئے گا اور ایمان کٹتا بڑھتا رہتا ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ صرف قول ہی قانونی طور پہ مسلمان ہونے واسطے کافی ہے اور ایک قول دے اندر کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ایمان قول والا اونا ہی رہے گا جتنا ہے. اچھا ہوں ایک حدیث پاک ہے کہ جدوں کوئی شخص شراب پیتا ہے یا جدوں کوئی شخص زنا کرتا ہے یا جدوں کوئی شخص چوری کرتا ہے بات مرنا سارے اس وقت اس کا ایمان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے امام بخاری کے قول کے مطابق ہوا
کہ جدوں کوئی شخص کیونکہ آدھے نا کہ قول دے نال عمل بھی ضروری ہے. عمل گڑبڑ کی انہوں نے کہا کہ کوئی مسلمان نہیں, کوئی ایمان نہیں رہا ہوگا. جبکہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ قانونی لحاظ نال اگر کوئی شخص شراب پیے گا, چوری کرے گا, حتیٰ کہ بدکاری بھی کرے گا, تو وہ مسلمان رہے گا. بہت گناہ گار ہے, کبیرہ گناہ وہ کرتا ہے, لیکن قول وہ باقی ہے. اس واسطے وہ کیا جائے گا کہ وہ ایمان قائم ہے, اگرچہ انہیں بڑے بڑے گناہ جڑے کر لیا. نماز وہ نہیں پڑھتا, لیکن انہوں اسی کہاں گے کہ مسلمان. ہاں اگر کسی دن انہیں یہ کہہ دیتا کہ کوئی نماز نماز نہیں, قول خراب ہو گیا نا ہوتا, کیونکہ قول تے ساری گل سی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک کسی دن انہیں کہتا کہا نماز کا کلمات اس دن وہ پھر بےمان ہوئے گا. روزہ نہیں رکھتا پیا ایک آدمی انہوں کے مطابق قانونی لحاظ لو, پھر بھی انہوں تسی مسلمان ہی سمجھو گے. نکاح و طلاق وہ ہون گے, شادی بیاہ ہون گے, زندگی موت سب کچھ. اگرچہ مطلب ہے کہ وہ روزہ بھی نہیں رکھتا پیا, لیکن جس دن انہیں کہتا کہ قادم بھوکھا دے پھاکے کٹتے پے, کوئی نہیں روزہ روزہ, قول خراب ہو گیا. اپنے قول کے لحاظ میں وہ مسلمان نہیں رہا. تو اس بحث کا جی گفتگو تھوڑے سامنے میں پیش کی ہے, وہ دو نتیجے نکلے ہیں. پہلی گل تو یہ ہے کہ قانونی لحاظ نال صرف منہ دے نال ہی کلمہ نماز روزہ جہاں اقرار ہے, جڑا فرشتے کتاباں قیامت منہ نال ہی اقرار کر لئیے تو مسلمان ہو جاؤ گے, اور ساڈے نال مسلمانوں والا سلوک کیا جائے گا. اگر اسی باقی کوئی عمل نہ کریں. ہوں اپنا ماحول دیکھو, دنیا ساری اکثر لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزے دے پر پابند ہیں. کدی ویل چاہ کے تراویاں پڑھ لین تو پڑھ لین, نہیں تو انہوں فکر نہیں ہے کہ سارے واسطے ضروری ہے. یہ سارے لوگ نا قولی مسلمان ہیں. اگر امام بخاری کو پوچھا گے تو کہے گا مسلمان رشتہ ہی نہ کرو. امام بخاری کو اگر پوچھی, لیکن شکر ہے خدا کا کہ امام ابو حنیفہ نے قانونی طور پہ ایک سپورٹ دیتی ہے کہ بھائی مسلمانوں کو سمجھو کلمہ تو انہیں پڑھا جائے اگرچہ وہ عمل نہیں کرتا. اور اگر عمل نہ کریے تو پھر ایمان گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہے امام بخاری کے نزدیک. تو گفتگو کا مطلب پتا چلیا کہ قول دے نال اگر کلمہ پڑھ کے نماز روزہ نہیں کیتا تو سانوں مسلمان سمجھا جائے گا. نکاح و طلاق رشتے موت جنازے سب کچھ ہوں گے, لیکن صرف قول ہی ہے نا, عمل نہیں ہے. اور امام بخاری کہتا ہے کہ اگر عمل نہیں کیتا تو وہ رشتے داری بھی نہ کی جا سکتی. تو اندازہ کر سکتے ہیں کتنی سخت بات ہے. حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ جس نے ایمان بھی ہونا چاہیے, یعنی کہ عمل بھی ہوئے تو زبان کے نال بھی اقرار کرتا ہوئے, اتنا کام بھی کرتا ہوئے صحیح, اور احتساب دیکھے کہ میں کتنے غلطی کرنا پیا, یہ کچھ میرے کو ہے کہ نہیں, میرا زبان میرا عمل ٹھیک ہے کہ نہیں. احتساب ہماری اپنا جائزہ لیتا ہے. قرآن حدیث پاک کے اندر ایک جگہ پہ آیا کہ اپنا حساب خود ہی کر لو. انسان حساب کر سکتا ہے, جی میں حساب کرتے ہیں کدے کدے پیسے دے دینے, کدے کدے کو لینے, اس طرح سے یہ بھی حساب کر سکتے ہیں کہ میں مومن بھی ہے یا نہیں. کر نہیں سکتا بندہ. میں سچے دل کو اسلام کو قبول کیا کہ میں دنیا میں دھوکھا دینا پیا تو میں اندروں وہی ہوں. تو حدیث پاک ہے کہ اپنا حساب کر لو, تحاسبوا قبل ان, اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے. اپنا حساب آپ ہی کرنا ہے اس تو پہلے کہ اللہ تیرا حساب لے. تو پھر ایمان جائزہ لو کہ ساڈا صحیح ہے کہ نہیں, اسی قول بھی ہے عمل بھی ہے کہ نہیں. اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ دیکھو کہ کیا میں کتنے غلطی تو نہیں کرتا پیا, کتنے میری زندگی کے اندر تناقض تو نہیں ہے, میں منہ خوش کرنا عمل میرا خوش ہے, کیا میں ایمان کے تقاضے پورے کرنا پہ, کیا میں عمل کے تقاضے پورے کرنا پہ. یہ دو چیزاں اگر ہو گئی پھر فرمایا کہ روزہ رکھ, سوچ کے پھر اللہ پاک تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. نبی حدیث نہ کہ آج گل ختم کرنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نماز فجر پڑھ کے بہ جاتے سن, کوئی گل کرنی, لوگوں نے اپنی اپنی گلاں دسنیاں, اور اکثر لوگ اپنے خواب بیان کرتے سن. سویرے اٹھ کے یا رسول اللہ میں خواب آیا, آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر تیری کرتا ہے, مطلب تیری خواب کا احمد ہے. ایک دن ایک صحابی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی زبردست خواب سنا دیتی اٹھ کے کہ آج رات میں خواب دیکھا کہ سارے پنڈ کے جڑے دو بندے اس دنیا تو جا چکے ہیں,
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਬਿਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਬ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਭਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, 2 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, تو شہید بھی اندر چلے گیا۔ اس بعد کھل گئی تے نبی سارے صحابہ متعجب ہو گئے کہ خواب دے سیدھی سیدھی یہ تعبیر دی تے ضرورت ہی نہیں کہ یہ دوئے بھرا جڑے نے جنت چ چلے گئے، لیکن انہوں نے یہ مخمصہ پیا گیا کہ شہید کا بڑا مقام ہے، شہید نو پہلے جنت چ کرنا چاہیے، گیٹ تے دوئے کھلوتے تے سب بھرا تے شہید 1 سال پہلے شہید ہویا ہے، اور جڑا دوسرا بھرا آیا وہ بستر تے فوت ہویا اور 1 سال بعد جاتا پیا تے جنت دے وچوں پہلے لے گئے نا 1 سال بعد، وہ شہید ہی نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے کیا گولیاں سنیاں تے آپ نے فرمایا تعجب کیوں کرتے ہو؟ اے کہدا تعجب ہے، جڑا بھرا 1 سال بعد فوت ہویا ہے اگرچہ وہ بستر تے فوت ہویا لیکن انہیں 1 سال دے روزے رکھے نا، 1 سال بعد انہیں روزے رکھے نا، 1 سال بعد نمازاں پڑھیاں، 1 سال بعد صدقہ خیرات کیتا ہے، جڑا 1 سال بعد جڑا خاص کرے روزیاں دے متعلق ہے نا، 1 سال دے روزے جڑا انہیں رکھ لے نا شہید تو بھی کھانا گیا۔ میرے بھائیو مذاق نہ سمجھیے، روزیاں نوں کھیل نہ سمجھیے تے نہ انہوں کھلواڑ کریے، روزے فرض نے، انہاں دے مسائل انشاءاللہ آئندہ گفتگو دے اندر میں عرض کراں گا۔ اس دعا دے نال ختم کرنا کہ اگر روزے رکھن دی توفیق دیتی ہے تو پھر سانو اپنا احتساب بھی کرنے دی توفیق دے تے اپنے ایمان دا جائزہ لین دی بھی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دی توفیق عطا۔ السلام علی سیدنا المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب ارحم۔ لو جی ماشاءاللہ الحمدللہ فجر نماز ادا کر کے بیان سن کے تے ہن واپسی اسی گھر چلے ہیں تے ہن جا کے تھوڑی جی نیندر پوری کر کے تے پھر دکان شکان کھولاں گے۔ لو جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سارے روزہ رکھن دی اور نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی جنت دے دروازے کھلے نے روزداراں واسطے، ماشاءاللہ ساری دعا ہے کہ کوئی مسلمان جڑا نا جہنم چ نہ جائے اور 5 وقت نماز پڑھے ماشاءاللہ، تے روزہ رکھے تے اپنے جنت دا دروازہ کھولے۔ اللہ تعالیٰ سارے توفیق دے روزہ رکھن دی، آمین۔ لو جی ماشاءاللہ ساڈے جڑا نا اج 3 روزے مکمل ہو گئے، تقریباً رکھ لیں جنہیں روزہ رکھا انہیں ماشاءاللہ مکمل ہی ہو گئے۔ تے ساری ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔